السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، ذمہ داران، دور و قریب سے آئے ہوئے مہمانان، مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر بولنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ موضوع ہے 12 ربیع الاول کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول. کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہوتا ہے اس دن اللہ کے نبی کے گھر کا ماحول کیا تھا، مدینہ کا ماحول کیا تھا، صحابہ کرام کے گھروں کا ماحول کیسا تھا، یہ مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. موضوع بڑا ہی حساس موضوع ہے اور اس موضوع کو جب انسان چھیڑتا ہے اور اس موضوع کو جب ایک انسان سنتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا، نبی کے گھر کا ماحول کیا تھا، تو ایک ایمان والے کو خود پہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ سنیں اس موضوع کو اور بہت ساری چیزیں آپ سن کر کے، سیکھ کر کے اور سمجھ کر کے رہیں. کچھ چیزیں بنیادی طور پر اور اصولی طور پر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، کیونکہ اصل میرا موضوع یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، لیکن چونکہ بہت اہم موضوع ہے اس سے میرا بہت کچھ ملتا جلتا ہے، اس لیے کچھ بنیادی پوائنٹ آپ دماغ میں رکھیے تاکہ یہ ٹاپک جب اٹھے تو آپ بہت ساری چیزیں سمجھ سکیں اور سامنے والے کو آپ جواب دے سکیں. پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی، اللہ کے نبی پیدا کب ہوئے تھے، وہ تاریخ کون سی تھی، وہ مہینہ کون سا تھا، وہ سال کون سا تھا، یہ پہلی چیز آپ سمجھیں. اس کو قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے ایک بات کلیئر طور پہ سمجھ میں آتی ہے اور ایک مسئلہ بڑا کلیئر طور پہ سمجھ میں ایک مسئلہ آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی جس دن پیدا ہوئے تھے وہ دن سوموار اور منڈے کا دن تھا. علماء کے مابین اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو دن تھا وہ سوموار کا دن تھا. ہمارے نبی سوموار کو منڈے کو پیدا ہوئے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. صحیح مسلم ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے.
صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ سوموار کے دن کا روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ بڑی پابندی سے آپ سوموار کا روزہ رکھتے کیا ریزن ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے سوموار جس دن مجھے پیدا کیا گیا، اور وہی وہ دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس میں اللہ کے نبی سوموار کا روزہ رکھتے تھے، اور جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار اور منڈے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا کہ اس دن مجھے پیدا کیا گیا ہے اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا ہے، اسی لیے میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتا۔ یہ حدیث کے طور پر ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی پیدا جس دن ہوئے تھے وہ دن تھا سوموار کا دن۔ اس پہ علماء کے مابین اختلاف نہیں پایا جاتا۔ وہ سال کون سا تھا اس کے بارے میں بھی علماء کے درمیان تقریباً اتفاق پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جس سال پیدا ہوئے تھے وہ سال مذکور تھا عام الفیل کے نام سے۔ عام کا مطلب ہوتا ہے سال، اور فیل کا مطلب ہوتا ہے ایلیفنٹ، ہاتھی، ہاتھی والا سال۔ بولا اللہ کے نبی جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال کی خاص بات یہ کہ ابرہہ جو ہاتھیوں کو لے کر کے کھانا کعبہ توڑنے کے لیے آیا تھا اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے تاریخ کی زبان میں، سیرت کی زبان میں۔ اسی سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے۔ سال بھی پتا چلا، اس میں بھی اختلاف نہیں کہ وہ عام الفیل کا سال تھا۔ مہینہ کون سا تھا، مہینہ کے بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر اسکالر اور علماء جو ہے، زیادہ جمہور علماء جس کو بولتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مہینہ جو تھا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ زیادہ اختلاف ہے لیکن زیادہ اسکالر بولتے ہیں کہ وہ مہینہ جس سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تین چیزیں ہمیں کلیئر طور پہ سمجھ میں آئی، سال عام الفیل کا سال تھا، مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور دن جو تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ دن سوموار کا منڈے کا دن تھا۔ اب جو اختلاف شدید بہت اختلاف جو ہوتا ہے وہ اس مسئلے کو لے کر کے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے۔ سیرت کی کتابیں آپ اٹھائیے اور سیرت کی جتنی کتابیں آپ پڑھتے جائیے، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی پیدا کون سی تاریخ کو ہوئے تھے، ربیع الاول کی وہ کون سی تاریخ کی، ڈیٹ کتنا تھا جس میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے۔ آپ علماء کے اقوال دیکھیں گے، البدایہ اور نہایت کے اندر حافظ ابن کثیر نے بہت سارے اقوال کو ذکر کیا۔ کچھ علماء بولتے ہیں ربیع الاول کی 2 تاریخ، کچھ لوگ بولتے ہیں 8 تاریخ، کچھ لوگ بولتے ہیں 9 تاریخ، کچھ لوگ بولتے ہیں 12 تاریخ، کچھ لوگ بولتے ہیں 20 تاریخ، کچھ لوگ بولتے ہیں 26 ربیع الاول۔ بولا علماء کے درمیان تاریخ کو اور ڈیٹ کو لے کر کے بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ آپ کوئی سے کتاب اٹھائیں گے آپ کو یہ پورا اختلاف آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اسی لیے حتمی طور پر، یقینی طور پر کوئی بھی کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ کوئی ایک بھی دلیل، کوئی ایک بھی آتھینٹک روایت کوئی اس پہ پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے تھے۔ ڈیٹ ربیع الاول کا کیا تھا اختلاف، کوئی ایک ڈیٹ نہیں بول سکتے۔ زیادہ تر علماء بولتے ہیں 9 تاریخ تھا، اللہ کے نبی جس دن پیدا ہوئے تھے وہ تاریخ 9 تھی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ اس کو کوئی آتھینٹک ذریعے سے ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب یہ پوائنٹ آپ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ربیع الاول کی کون سی تاریخ پر پیدا ہوئے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور جب یہ مسئلہ آپ سمجھو تو یہیں سے مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اختلاف کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی عید اور سیلیبریٹ کرنے کا دن نہیں۔ بھائی اگر یہ عید کا دن ہوتا، اگر یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوتا، اختلاف پایا جاتا کیا؟ نہیں۔ ہماری 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ہم میں سے کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، سب جانتے ہیں شوال کی پہلی تاریخ آئے گی ہم عید الفطر منا لیں گے، اور اس کی ہجرہ کی جب 10 تاریخ آئے گی ہم لوگ عید الاضحیٰ کو قربانی منا لیں گے۔ دنیا کا کوئی مسلمان اس پہ اختلاف نہیں کر سکتا ہے، سب اس کو مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس مسئلے سے اللہ کے نبی پیدا کرنے کے ڈیٹ کیا تھا، اس میں اختلاف بہت ہے۔ یہ اختلاف ہمیں بتا رہا ہے یہ کوئی عید اور خوشی کا دن نہیں ہے،
اگر یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوگا، سب کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ خوشی کا دن ہے۔ اختلاف کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ جو پیدائش کا دن ہے یہ کوئی منانے والا دن نہیں ہے، عید کا دن نہیں ہے، سیلیبریشن کرنے والا یہ دن نہیں۔ پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، میں بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھائیے، کسی سے کبھی بات ہو تو آپ یہ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں یا خود آپ اس مسئلے کو کلیئر طور پہ سمجھ جائیں گے۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ جو ہمیں ذہن کے اندر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ تاریخ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی سمجھتے جائیں کہ اللہ کے نبی کے زندگی میں اور اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں اور اس کے بعد تابعین کی زندگی، تین زمانے کو اللہ کے نبی نے سب سے بہترین کہا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تین زمانے کو اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین زمانہ ہے، سب سے ٹاپ زمانہ اللہ کے نبی نے کہا، لوگ بھی سب سے بہترین، ایک تو نبی کا دور، دوسرا صحابہ کا دور اور تیسرا تابعین کا دور۔ آپ ان تینوں دور کا مطالعہ کر لیں گے، کسی بھی دور میں آپ کو جشن عید 12 ربیع الاول کو منانے کا ثبوت آپ کو نہیں ملے۔ ظاہر سی بات اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور خود اللہ کے نبی کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ دن آیا، کوئی ایک بھی حدیث ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دن کو منایا۔ اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کا دور آتا ہے اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کے تقریباً 100 سال تک وہ لوگ زندہ رہے، لمبا دور ان کا چلا۔ کوئی ایک صحابی سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے دن کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہو، منایا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، کسی بھی تابعین سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی جس دن پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو ان لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہو، منایا ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہم سے سب سے اچھے لوگ تھے وہ، ہم ان کے سامنے دھول کے برابر، ان کے پیر کے نیچے سے جو دھول اڑتا تھا ڈسٹ، اس کی بھی اتنی بھی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ وہ سنت کو فالو کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ نبی کی ایک ایک سنتوں کو وہ جان دینے والے لوگ تھے۔ کیا ایسا ہو سکتا یہ ثواب کا کام ہو، نیکی کا کام ہو اور یہ بہت بڑی عبادت ہو اور صحابہ نے اس کا کیا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوسرا پوائنٹ آپ یاد رکھیے کہ نبی سے بھی ثبوت نہیں ملتا، صحابہ سے بھی ثبوت نہیں ملتا اور تابعین سے بھی ثبوت نہیں ملتا۔ آگے بڑھ کر کے اور 4 اماموں کو دیکھ لیجیے جو سب سے بڑے امام ہیں، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، 4 اماموں میں سے کسی سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا فتویٰ دیا۔ بھائی جب اب اتنی بھاری موٹی باتیں ہیں جو دماغ کے اندر رکھنے والی باتیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں۔ بھائی بڑے امام، کسی بھی امام کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ دکھا کے ان کا موقع کہ انہوں نے کہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو منایا جائے گا، سیلیبریٹ کیا جائے گا، وہ عید کا دن ہے، دکھا دیں آپ۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی امام نے فتویٰ دیا ہو کہ اللہ کے نبی جس دن پیدا ہوئے ہیں، مان لیتے ہیں 12 ربیع الاول، اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، منایا جائے گا۔ اب یہ دوسرا پوائنٹ ابھی دماغ میں تو بیٹھ گیا کہ اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین اور بعد کے اماموں کے دور میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہاں سے آیا یہ؟ اور یہی میرا تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہ میلاد النبی منانے کا کانسیپٹ کہاں سے آیا۔ ایک باتیں میں ترتیب سے لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ساری باتیں بیٹھتی چلی جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، صحابہ نے اس کو نہیں منایا ہے، تابعین نے اس کو نہیں منایا ہے، بڑے امام جو ہوتے ان لوگوں نے اس کو نہیں منایا ہے، کہاں سے آیا یہ؟ ہم جب تاریخ پڑھیں گے اور اسلامک ہسٹری پڑھیں گے اگر آپ، تو اسلامک تاریخ پڑھتے پڑھتے آپ 300 سال تک پڑھ لے جائیں گے، ہجرت کے 300 سال تک پڑھنے جائیں گے، کہیں بھی کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا۔ 300 سال، ہجرت کے 300 سال تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ 300 سال تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ 362 ہجری جب آتا ہے، 362 ہجری جب آتا ہے تو ایک جماعت پیدا ہوتی ہے جس کو جو اپنے آپ کو فاطمی بولتے تھے۔ جب فاطمی خلافت آتا ہے
362 کے اندر تب جا کر کے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا جاتا ہے، اور پہلی مرتبہ یہی لوگ عید میلاد النبی، نبی کے پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کا اور منانے کا کانسیپٹ لے کر کے آتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو آدمی کو بڑا انٹرسٹنگ ان کا واقعہ بھی ہے۔ آپ اگر اسی چیز کو سنتے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے میرا اثر موضوع نکلتا چلا جائے گا، لیکن سمجھیں آپ اس مسئلے کو۔ کون تھے یہ فاطمی جو اپنے آپ کو فاطمی بولتے ہیں اور جس کو تاریخ کی زبان میں فاطمی خلافت کا، یہ کون لوگ تھے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری لکھا ہے، صحیح بخاری کی شرح انہوں نے کی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء نے اس بات کی صراحت کی کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو فاطمی بولتے تھے، جن لوگوں نے 300 سال کے بعد جن لوگوں نے یہ چیز ایجاد کیا، اس کو بنایا، یہ لوگ اصل میں مجہول نسل لوگ تھے۔ یہ ان کی نسل اور خاندان کیا تھا اس کا پتہ نہیں چلتا، اور زیادہ قریب قیاس بات یہ لگتی ہے کہ یہ لوگ یہودیوں اور نصرانیوں کے نسل تھے۔ یہ لوگ کون؟ یہ فاطمی لوگ یہودیوں اور نصرانیوں کے نسل سے یہ لوگ تھے، اور اس کے بعد ان کے اوپر بہت اعتراض کیا گیا اور ان کے اوپر بہت سوال اٹھایا گیا۔ اچھا یہ لوگ خلیفہ خلافت ان لوگوں نے کیسے حاصل کیا؟ تو وہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہے۔ بھائی ان لوگوں نے دھوکہ، فریب، فراڈ، جھوٹ سب کر کے ان لوگوں نے خلافت کو حاصل کیا۔ اب جب خلیفہ خلافت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، فاطمیوں کے ہاتھ میں، تو ان لوگوں کے اوپر لوگوں نے دعوی کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر سی بات ہے ان کا دور پڑھیں گے نا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اتنے خطرناک لوگ تھے کہ ان لوگوں نے سلف صالحین اور صحابہ کو یہ لوگ کھلے عام یہ لوگ گالیاں دیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اپنے دور میں زنا کو ان لوگوں نے حلال کر لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو شراب کو بھی ان لوگوں نے اپنے دور میں حلال کر کے رکھا تھا۔ یہ ان کا خاندان، یہ ان کا طریقہ تھا۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے جو بہت الزام لگنے لگا تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کا نام فاطمی رکھا، اور دنیا کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ فاطمی تھے نہیں، حضرت فاطمہ کے خاندان سے ان کا نسب ملتا نہیں تھا۔ ان کے اوپر پہ بہت زیادہ ڈاؤٹ کیا گیا، اور ان کے اوپر پہ بہت الزام لگایا گیا کہ کیسے ہو تم لوگ۔ تو ان لوگوں نے اپنا مقام بڑھانے کے لیے اپنے خاندان کا نام رکھا فاطم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا ایک دن مقرر کیا، اور اس کے بعد اس کو منانا شروع کیا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا یہ جو فاطمی لوگ آپ نے سمجھا، لوگ جانتے نہیں ہے بھائی کہاں سے آیا ہے، کیا حقیقت ہے، کون ہے ایجاد کرنے والے۔ ان لوگوں کی حقیقت اگر آپ کو سمجھنا خود کھل ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے، میرے اچھے جو لوگ تھے تابعین ان کی سنت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی سنت ہے جو شراب کو ان لوگوں نے حلال کر دیا، تو زنا کو ان لوگوں نے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ اچھا یہ جو ایجاد کر گئے ان لوگوں نے اس چیز کو جب بنا لیا تو یہ مسلمانوں کے اندر نہیں آیا، شیعوں کی تاریخ فاطمیوں کی جماعت ان لوگوں نے ایجاد کیا، اور یہی لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اہل سنت اور سنی لوگ جو بھی مسلمان تھے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ زمانہ گزرا اور اس کے بعد آیا 600 جب یعنی 600 سال جب گزر گیا ہجرت کا، تو ایک بادشاہ پیدا ہوا عراق کے اندر، نام تھا ان کا مظفر الدین۔ انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر اس رواج کو، یہ جو رسم ہے اس کو لے کر کے سب سے پہلے وہی بادشاہ کہا عراق میں بیٹھا ہوا بندہ دین کا ہمارا عراق سے کوئی لینا دے، عراق میں بیٹھ کر کے یہ مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلے لے کر کے آتا ہے، اور اس کے بعد ریزن یہ دیتا ہے کہ یہ چیز ہم کو اچھا لگا تو ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں۔ دین کسی کے اچھا اور برا لگنے سے تعلق ہے کیا؟ دین کے لیے ثبوت ہونا چاہیے قرآن و حدیث میں۔ یہ بادشاہ مسلمانوں کو اس رسم کو لے کر کے آتا ہے، ریزن یہ دیتا ہے یہ چیز ہم کو اچھا لگتا ہے اس لیے مسلمان بھی اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اور وہاں سے 7th سینچری میں مسلمانوں کے درمیان یہ چیز آیا، یعنی یہ عید میلاد النبی، نبی کی سے پیدا اس دن سیلیبریٹ کیا جائے، اس 7th سینچری میں مسلمانوں کے درمیان آیا، اور باقاعدہ سے مسلمانوں میں اس کو سیلیبریٹ کیا جانے لگا۔ یہ پوائنٹ آپ سمجھیں، اور جب یہ پوائنٹ آپ سمجھ گئے تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور کون ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، وہ کون لوگ تھے، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا، کہاں سے یہ آیا۔
یہ چیز آپ سمجھ جائیں گے تو ایسی چیز کے پیچھے آپ کبھی نہیں پڑیں گے۔ یہ 3 پوائنٹ سمجھ لیے۔ اب 3 پوائنٹ سمجھ لینے کے بعد 4تھا پوائنٹ سمجھیے کہ کسی کی پیدائش میں، کوئی بھی آدمی ہے پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ دین نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں۔ کوئی بھی آدمی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا تصور، کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کہاں سے آیا؟ یہ نصرانیوں کا کلچر ہے۔ یہ تو برتھڈے وغیرہ منانا یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا کلچر، وہ لوگ برتھڈے مناتے ہیں، ہمارا دین کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھڈے اگر کوئی مناتا ہے کہ اللہ کے نبی اس دن آئے تو اس کو سیلیبریٹ اگر کوئی کرتا ہے، یہ ہمارا دین تو نہیں ہے، یہ نصرانیوں کا کلچر ہے، یہ یہودیوں کا کلچر ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ بھی سمجھ لیجیے۔ تو اگلا پوائنٹ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ گویا اگر مان لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عید کا دن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عید کا دن روزہ نہیں رکھا رہتا ہے، حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا۔ اگر آپ اس کو کبھی بھی پیدا ہوئے تو اس کو عید کا دن بول رہے ہیں، تو اللہ کے نبی اپنے پیدائش کے دن تو روزہ کریں، تو روزہ اللہ کے نبی کا حکم کی، پھر اللہ کے نبی نے غلط کیا یہ۔ اس لیے یہ ابھی نبی کا روزہ رکھنا انسان کو رکھنا ہے، اس کی یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو یہ عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ عید کا دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ اب یہ پوائنٹ بھی سمجھ لیجیے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ علماء کے مابین نبی پیدا کون سے ڈیٹ میں ہوئے کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کے نبی کا انتقال کس میں ہوا تھا، کون سی تاریخ میں، اس میں اختلاف ہے۔ زیادہ تر اسکالر، بڑے بڑے علماء، کسی بھی مسلک کے علماء کو آپ اٹھائیے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال 12 ربیع الاول کی تاریخ میں اللہ کے نبی کا انتقال ہے۔ پیدا اس ڈیٹ میں ہوئے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے اسی ڈیٹ کے اندر، اس کو بہت سارے علماء مانتے ہیں۔ کسی بھی مسلک کے علماء کو آپ اٹھائیے، وہ اس بات کو مانتے ہیں، جن کو احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کہا جاتا، اعلیٰ حضرت، حالانکہ یہ کہا نہیں جاتا، یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات جو ہوئی ہے، انتقال جو اللہ کے نبی کا ہوا ہے، وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ۔ یہ لوگ دھوم مچاتے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے بڑے آدمی کے اس بات کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن انتقال اسی تاریخ کو ہوگی۔ اس کے تعلق سے کئی ایک علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ اور جب انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا تو پھر اس دن کو خوشی کے طور پر منانا ہمارے لیے مناسب۔ وہ دن جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہوا، وہ دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے چہتے جن کو دیکھ کر کے صحابہ کو قرار آتا تھا، اس دن کو آپ خوشی کے طور پر منائیں، یہ مناسب نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مان لے تو اسی دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی 12 ربیع الاول کو، لیکن اللہ کے نبی کا انتقال بھی تو ہوا ہے 12 کو نا۔ یہ انتقال کا غم اتنا بڑا غم تھا میرے بھائیوں، اس دن کو خوشی کے طور پر نہیں منایا جاتا۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے، اگر آپ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کو وہ دن خوشی کے طور پر نہیں منانا چاہیے، کیونکہ اسی دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ وہ دن جس دن پورے مدینے کے اندر غم کا ماتم کا ایک پہاڑ ٹوٹ گیا تھا، وہ دن جس دن مدینے کے اندر اللہ کے نبی کے انتقال کی خبر سن کر کے پورا مدینہ صدمے میں آ گیا تھا۔ پورا مدینہ جس دن غم میں ڈوبا ہوا تھا، نبی کا گھرانہ پورا غم میں ڈوبا ہوا تھا، وہ دن جس دن کو برداشت کرنا صحابہ کا ہمت جس دن جواب دے رہا تھا، اتنا بھاری دن تھا، اتنا مشکل دن تھا۔ صحابہ کی زندگی کئی واقعات میں ہوئے، ہماری زندگی میں صحابہ کہتے ہیں سب سے مشکل دن اگر کوئی تھا تو جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، وہ دن ہماری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ انس بن مالک کی وہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور دوسری روایت کے اندر بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تھے تو وہ دن بالکل پورا مدینہ چمک اٹھا تھا اور پورا مدینہ منور ہو گیا تھا اور پورا مدینہ خوشگوار ماحول میں تبدیل ہو گیا تھا۔
اور جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ایسا لگتا تھا کہ پورے مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا، ایسا لگتا تھا کہ پورا مدینہ تاریکی نے ڈوب گیا ہے، ایسا لگتا تھا ہم چلتے تھے تو راستہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا. یہ ماحول ہو گیا تھا، ایسا سناٹا ہو گیا تھا. اور کس طرح کا ماحول صحابہ کے درمیان کس ٹائپ کو ہوا تھا. 12 ربیع الاول کو جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، آپ کی زمین، آپ کی ہمت کیسے گوارا کرتی ہے کہ جو دن صحابہ کی زندگی میں بہت بھاری دن تھا، جو دن اللہ کے نبی کے گھرانے والوں کی زندگی میں بھاری دن تھا، آپ اس کو خوشی کے طور پر مانتے ہیں. ڈیجے بجا کر کے، اور اس کے بعد کیسا خوشی کہ آپ اس میں ناچ بھی رہے ہیں، اس میں جھوم بھی رہے ہیں، موج مستی بھی کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، خوب پارٹیاں شادیاں ہو رہی ہے. کیسی آپ کی زندگی گوارا کر رہی ہے. نبی سے محبت ہے، اگر نبی سے محبت میں سچے ہو تو کبھی ہمت آپ کا زمین کبھی گوارا نہیں کرے گا. جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے اس دن ڈیجے بجائے گئے، ان کی سیلیبریٹ کیا گیا، پارٹیاں کیا گئے، ان کی زندگی کو لے کر کے لگتا ہی نہیں ہے کیا کہاں سے کہاں لوگ ڈانس ہوتا ہے. اب تو عید میلاد النبی کے دن ڈانس ہوتا ہے. نوجوان جن کو نہ نماز پتا ہے، نہ سنت پتا ہے، نہ توحید پتا، نہ ایمان پتا، وہ سارے لوگ نشہ کیے ہوئے ٹاپ کھڑا کر نشہ کرتے کرتے ایسے لوگ نعرہ لگاتے ہوئے نکلتے ہیں. اس لیے کو اس میں مزہ آتا ہے. ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں، یہ دین کا چیز ہے نہیں، ان کو مزہ آتا ہے. ان کی خواہش کی چیز ہے تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیا ہوا تھا اس تاریخ کو، ذرا اس کو بھی آپ سنتے جائیں کہ یہ جو 12 ربیع الاول میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا صدمہ کتنا بھاری تھا، اور صحابہ پہ یہ دور قائم کیسا گزرا تھا. آپ سنیں اس کو، دل کو تھام کر کے سنیں. انسان ایک ایمان والا جب اس ٹاپک کو سنتا ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال جس دن ہوا تھا، اس سے پہلے جو سارے حالات ہوئے تھے، خود پہ کنٹرول نہیں ہونا، جذبات پہ، ایموشن پہ کنٹرول کر کے اس طرح کے ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس سے پہلے بہت ساری ایسی نشانیاں اور علامت دکھا دی گئی تھی جن سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ شاید اب اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے گا. حجۃ الوداع اللہ کے نبی کی زندگی کا پہلا حج ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی کا نام تو لیا گئے. اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ تکمیل دین کی آیت نازل ہوتی ہے، اور اس میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ آپ کو جو مشن دے کر کے بھیجا گیا تھا، مشن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ کے واپسی کا ٹائم آ گیا ہے. کسی کو اگر کوئی مشن دے کر کے بھیجا جائے، آپ جا کر کے یہ کریے، مشن جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس آدمی کو پھر بلا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کو اشارہ دیا گیا کہ جو دین آپ کو دیا گیا تھا وہ دین آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب آپ کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے. اللہ کے نبی میدان عرفات میں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میری اور آپ کی ملاقات ہو سکے. اللہ کے نبی اشارہ دے رہے تھے. 1.25 لاکھ کا مجمع موجود ہے، اور اس مجمع میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، شاید اس سال کے بعد میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے حج کی جو بھی باتیں ہیں اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لو. اسی بیچ میں قرآن مجید کی ایک سورہ نازل ہوتا ہے، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. نبی کو بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی تو مکہ فتح ہو جائے. اور جب آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ کے تسبیح میں لگ جائیے، استغفار کرتے رہیے، آپ کا ٹائم آ گیا ہے. عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ کے نبی کو اشارہ دیا گیا، اللہ کے نبی آپ کے انتقال کا وقت آ گیا. اس لیے حضرت عائشہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا اس کے بعد اللہ کے نبی بہت استغفار کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگتے تھے. معنی یہ ہوا جب بڑھاپے کی عمر آ جائے تو استغفار اللہ سے بہت کرنی چاہیے. وہ تو نبی تھے نا، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، وہ معصوم عن الخطا تھے. اس کے بعد بھی 100 مرتبہ ایک دن میں اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے. جب عمر زیادہ ہو جائے تو نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے استغفار بہت کرنا چاہیے. تو اس سورہ کے اندر بھی اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے. 10 ہجری کا وہ رمضان آیا، 11 میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، 10 ہجری کا رمضان آیا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. ہر سال اللہ کے نبی صرف 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے اور صرف 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے. لیکن اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا کہ شاید یہ زندگی کا میرا آخری رمضان ہے اور اس کے بعد شاید مجھے رمضان نہ ملے. اسی لیے اللہ کے نبی نے 10 ہجری کا جو رمضان تھا, اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا اس میں. جبریل امین آتے تھے ہر رمضان تک ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو قرآن کا دور کروایا کرتے تھے. پورا قرآن شروع سے داس تک اللہ کے نبی کو پڑھاتے تھے. 10 ہجری کا جو رمضان آیا, جبریل امین نے اللہ کے نبی کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا. اس بات کی دلیل تھی کہ شاید اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ آخری رمضان چل رہا ہے, یہ آخری رمضان ہے. 10 ہجری میں اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا اور یمن بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت معاذ کو سمجھانے لگے اور سمجھاتے اللہ کے نبی بہت دور تک پیدل چلتے ہوئے چلے گئے اللہ کے نبی. اور اس کے بعد سمجھاتے پیدل جا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. پیارے صحابی حضرت معاذ نصیحت کر رہے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے معاذ, اللہ کے نبی نے کہا تھا یا معاذ عسا امید, اس بات کا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تلقانی بعد عامہم ھذا, شاید میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات. اس کے بعد شاید جب تم آؤ گے مدینہ, تم کو میری مسجد کے ساتھ میری خبر کے پاس سے بھی تم کو گزرنا پڑے گا. اللہ کے نبی اشارہ دے رہے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی, حضرت معاذ سال کتار رونے لگے. وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے اللہ کے نبی, اپنی جان سے زیادہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. نبی کے زبان سے جب یہ جملہ نکلا کہ معاذ شاید ہماری یہ تمہاری آخری ملاقات ہے اور جب تم وہاں سے واپس آؤ گے یمن سے تو شاید تم کو میری قبر کے ساتھ میری مسجد کے ساتھ میری قبر کے پاس سے بھی گزرنا ہوں. نہیں کنٹرول کو بہت روئے اللہ کے نبی. اس موقع پہ بھی حضرت معاذ کو سمجھایا اور بہت نصیحت اللہ کے نبی نے کیا. حضرت معاذ جا رہے تھے لیکن قدم نہیں اٹھ رہا تھا, بہت دھیرے دھیرے چل رہے تھے. اللہ کے نبی کی یہ بات ان کے ذہن و دماغ میں کھٹک رہا تھا اور ہوا بھی کہ مدینے سے تھوڑے دور نکل کر کے گئے کہ ان کو خبر ہونا کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے. ان کو یقین تھا کہ معاملہ کچھ ایسا ہو جائے گا, اس لیے وہ دھیرے دھیرے جا رہے تھے حضرت معاذ. ایسی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں جس میں اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا ہے, اب اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے گا. 29 سفر اور بعض روایتوں کے الفاظ ہے 26 سفر. ابھی سفر کا مہینہ لاکھ چل رہے ہیں دن, یہ سفر کا مہینہ تھا اور 12 ربیع الاول مانتے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. 26 سفر کا مہینہ, یعنی اس سے ایک مہینہ پہلے ربیع الاول سے پہلے سفر کا مہینہ آتا. سفر کے مہینے میں 26 سفر کو اللہ کے نبی بقیع کا وزران جاتے ہیں. حج عمرہ کرنے جو لوگ گئے ہیں پاس میں ہے مسجد نبوی اور یہ بقیع قبرستان. اللہ کے نبی کے دور میں مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے ایک انصاری صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. اور نماز جنازہ جب پڑھا کر کے اللہ کے نبی واپس آئے تو واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ درد اٹھا, بہت تیز سر درد کرنے لگا اور بخار آیا اور بخار بہت تیز, باڈی کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہو گیا. آ کر کے بیٹھے, عبداللہ بن مسعود ملاقات کرنے کے لیے آئے, دوری پر بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی کو بخار اتنا تیز ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دوری سے اس کو محسوس کر رہے ہیں. بولتے ہیں اللہ کے نبی آپ بیمار ہے کیا, آپ کو بخار ہے کیا, آپ کی تپش, آپ کا ٹیمپریچر باڈی کا یہاں سے فیل ہو رہا ہے اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ بن مسعود تم میں سے 2 آدمی جتنا خطرناک بیمار ہو رہا ہے اتنا بیماری اکیلے مجھ کو ملتا ہے. یہ نبیوں کے لیے آزمائش تھا. 2 آدمی جتنا بیمار ہوتا ہے اس کا بخار جتنا تیز ہوتا ہے اتنا اکیلے ایک نبی کو ملتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اتنا مجھے اکیلے ملتا ہے. بخار بہت تیز, سر میں درد بہت زیادہ. اللہ کے نبی نے سر پہ پٹی باندھ لیا اور جب پٹی باندھا تو اتنا تیز سر گرم تھا کہ پٹی کے اوپر ہاتھ رکھنا مشکل ہو رہا تھا, اتنا زیادہ اچانک سے بخار آ گیا. آخری ہفتہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے بار بار پوچھتے ہیں کل میں کن کے گھر میں رہوں گا, کل میری باری کہاں ہے. ساری دنیا سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں. کہا اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں جانا چاہتے ہیں, اب وہاں ٹائم گزارنا چاہتے ہیں کیا اپنی زندگی کے آخری ہفتے کو. اللہ کے نبی نے کہا جی ہاں. ساری بیویوں نے اجازت دی تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے.
اللہ کے نبی بیمار ہے اور اتنا بیمار کہ اجازت ملی کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جائیے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں جا رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے کندھے پہ اللہ کے نبی اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اتنا کمزور آج ہو گئے اللہ کے نبی کہ چل نہیں پا رہے. سے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر زمین میں گھسیٹ رہا تھا. دو صحابہ کے کندھے پہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے, جا رہے ہیں, چل نہیں پا رہے ہیں, اور رکھنے کی حالت یہ ہے کہ قدم بھی اللہ کے نبی کے چل نہیں رہے ہیں. اللہ کے نبی کے قدم زمین پر گھسیٹ رہے ہیں اور اس حالت میں اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ کے کمرے منتقل کر دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ کے کمرے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے دو سورہ وغیرہ یاد تھا, وہ اس وقت پڑھ کے اللہ کے نبی کے اوپر دم کیا کر دی. بدھ کا دن شروع ہو جاتا ہے, سوموار کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے اور سوموار سے ٹھیک پہلے جو بدھ کا دن آتا ہے وہ بدھ کا دن شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت زیادہ تھی. اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہا کہ میرے صحابہ ایسا کرو کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لے کر کے لاؤ اور مجھے غسل دو, شاید میری بیماری ٹھیک ہو جائے. 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا. ایک بڑا سا برتن تھا, اس برتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا. یہ 5 دن پہلے کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی کے وفات سے 5 دن پہلے, 5 days پہلے کا واقعہ ہے. ایک برتن میں بٹھا دیا گیا, اللہ کے نبی کو غسل دیا گیا. غسل کے بعد اللہ کے نبی کو لگا کہ طبیعت میری تھوڑی سی ہلکی ہو گئی. گئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی سیدھا مسجد پہنچے, مسجد نبوی. منبر پہ جا کے اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور خطبے میں پہلا جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت برسائے, انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدے کی جگہ بنا دیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا, اگر زندگی میں میں نے کسی کو تکلیف دی ہے, اگر کسی کو میں نے مارا ہے, کسی کو میں نے پریشان کیا ہے, کسی کو میں نے گالی دی ہے, محمد رسول اللہ کا پیٹ حاضر ہے, وہ آ کر کے مجھ سے بدلا لے. احساس کے لیے پیش کیا کبھی پوری زندگی میں اگر میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف ہوا, میں محمد رسول اللہ بیٹھا ہوا ہوں منبر پر, وہ آ کر کے مجھ سے وہ بدلا لے سکتا ہے. اسی بیچ میں ظہر کا نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے منبر پہ اللہ کے نبی بیٹھتے ہیں اور خطبے کو اللہ کے نبی کنٹینیو کرتے ہیں. اور خطبہ دیتے دیتے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا, وہ دنیا بھی چوز کر سکتا تھا اور وہ آخرت بھی چوز کر سکتا تھا, لیکن اس بندے میں آخرت اور میرے پاس آنے کو چوز کیا. ابو بکر صدیق نبی کے دوست ہیں, زندگی میں ساتھ نبوت نے بہت دیا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. لوگ بولتے ہیں یہ ہوئے ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی فوراً بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان کو ایسا اختیار دیا گیا. اللہ کے نبی یہ تو نہیں بول رہے کہ مجھے اختیار دیا گیا, یہ تو فوراً بات ہو رہی ہے. بعد میں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا ہے, صحابہ کو سمجھنا تھا, وہاں جو اللہ کے نبی بول رہے تھے ایک بندے کو اختیار دیا گیا, وہ بندہ سے مراد اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے یار قال, میرے دوست ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہے. اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے لوگوں میں اگر سب سے زیادہ میرے اوپر احسان اگر کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان. میں نے دنیا میں ہر ایک انسان کے احسان کا بدلہ دے دیا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ نہیں. لوگ کس زبان سے ابو بکر کو انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کس زبان سے ابو بکر کو گالیاں دیتے سمجھ نہیں آتا. آخری ایام اللہ کے نبی کے چل رہے ہیں اور آخری ایام میں اللہ کے نبی کی گواہی میں نے سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے, ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا. اور دنیا میں اگر اللہ نے مجھے خلیل, اللہ کے نہیں بولتے, اگر اللہ نے مجھے خلیل نہیں بنایا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو میں اپنا خلیل, اپنا بیسٹ, اپنا جگری دوست بنا لیتا. سارے دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں اللہ کے نبی سب کو بند کر دو, ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہنے دو. یہ مقام اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی ساری چیزوں میں پورا کل کا دن گزر جاتا ہے. جمعرات شروع ہو جاتی ہے. جمعرات کا جب دن آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تھوڑی سی ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. اسی میں اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ لاؤ ایک کاغذ لے کر کے آؤ, میں اس میں تمہیں کچھ لکھ کر کے دے دیتا ہوں تاکہ تم لوگ مجھے اختلاف نہ کرو. جمعرات سوموار کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, اس دن 4 دن پہلے جمعرات کا دن اللہ کے نبی نے کہا کاغذ لے کر کے آؤ,
اس کاغذ میں ذرا لکھ دیتا ہوں، تم تمہیں بتا دیتا ہوں تاکہ تم لوگ آپس میں اختلاف نہیں کرو گے۔ اور صحابہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ بولے کہ بھائی ہمارے سامنے قرآن و حدیث تو ہے، اب ایکسٹرا لکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیمار ہے، تکلیف ہو جائے گی، کیا ضرورت ہے ایکسٹرا لکھوانے کی؟ اور کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کاغذ مانگ رہے تو دینے میں کیا جاتا ہے، دے دیتے چاہے کوئی چیز اللہ کے نبی لکھ دیں گے۔ اور اسی بات کو لے کر کے صحابہ میں تھوڑا سا انبن ہوئی اور صحابہ کے درمیان آواز بہت اونچی ہونے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ سارے صحابہ وہاں سے نکل۔ جمعرات کا دن گزر رہا ہے، مغرب کا ٹائم آتا ہے، مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں اور والمرسلات عرفا، اس کی تلاوت اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز ختم ہوتی ہے، عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، بیماری اللہ کے نبی کی بہت بڑھ گئی۔ عشاء کے ٹائم پہ سارے صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کا انتظار ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی اتنے بیمار ہو گئے کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیسی تکلیف اس نبی کو جو امام الانبیاء ہے۔ یہ مرضی موت کی تکلیف واقعی بڑی خطرناک تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی بے ہوش ہو رہے ہیں، بے ہوش کے بعد جب ہوش آتا ہے تو سوال یہی اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ اکبر، نماز کی کتنے تھی وہ نبی جس سے ہر محبت کا دعویٰ کرتے، نماز میں کتنے کچے ہیں ہم لوگ۔ اس نبی سے اگر واقعی محبت ہے، نماز میں وہ محبت آپ کی دل نہیں جائے گی۔ پوچھتے ہیں نماز پڑھ لیا کیا لوگوں نے؟ عائشہ کہتی نہیں اللہ کے نبی ہم ینتظرونک، آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ کے نبی بولتے ہیں جلدی سے پانی لاؤ، میں غسل کر کے چلتا ہوں۔ جلدی سے اللہ کے نبی پانی ڈالے اور غسل کرنے کے بعد جیسے جانے پھر سے اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد پھر سے اللہ کے نبی نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کیا؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صاف پیٹ کر کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ نے اپنی زندگی میں کبھی نبی کے علاوہ کسی کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھے تھے۔ ان کو یہ چیز بہت بھاری لگ رہا تھا کہ مصلی پہ کوئی اور جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے پھر سے کہا پانی لاؤ، غسل کروں گا، جاؤں گا نماز پڑھانے۔ غسل کیے، پھر سے اٹھے، پھر سے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ پھر تیسری مرتبہ ہوش آیا، پھر سے پوچھا لوگ نماز پڑھ لی ہے کیا؟ بولے نہیں اللہ کے نبی آپ کو ریڈ کر رہے ہیں سب۔ اللہ کے نبی پھر سے غسل کے پھر جانا تھا، پھر سے الٹی تاریخ ہو گئی اور خشی کھا کر کے اللہ کے نبی پھر سے گر گئے۔ اللہ کے نبی نے جب تیسری مرتبہ ہوش آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بولو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ سوچنے لگی کہ اگر ابو بکر نماز پڑھائیں گے اس دور میں اگر نبی کا انتقال ہو گیا تو لوگ الٹا سیدھا ابو بکر کو بولیں گے، اس لیے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہے، مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے، ان سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا کہ نبی کی مصلی پہ میں کیسے نماز پڑھاؤں، آپ عمر کو بول دیجیے۔ اللہ کے نبی بار بار بول رہے تھے ابو بکر کو بولو جا کر کے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی اشارہ دے رہے تھے میرے بعد اگر خلافت کا حقدار کوئی ہے، میرے بعد اگر خلافت کی ذمہ داری کسی کو دی جائے گی تو وہ بکر صدیق ہوں گے۔ اللہ کے نبی کئی بار دہراتے رہے کہ ابو بکر کو بولے لگا کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور اسی درمیان یہ پورا جمعرات کا دن گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد جمعہ کا دن گزرتا ہے۔ جمعہ کا دن گزرنے کے بعد جب سنیچر کا دن آتا ہے، ہفتے کا دن آتا ہے، تو ہفتے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا لگا کہ طبیعت اب میری ٹھیک ہو رہی ہے۔ ظہر کا ٹائم ہوا، اللہ کے نبی نے دو صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے لے کر کے چلو، میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ اور ابو بکر صدیق ظہر کی نماز اسٹارٹ کر چکے تھے۔ اللہ کے نبی دو صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے نبی مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کا۔ دیکھیے اللہ کے نبی نماز سے محبت ایسی تھی اس نبی کو جس نبی کی محبتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ہم نماز کو کیا ہوا، سر میں تھوڑا سا درد ہے اس لیے نماز میں نہیں آ سکتے، معمولی چوٹ انگلی آ گئی نماز ہمارا چھوٹنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی بیمار ہیں اور بیمار ہے، اتنے بیمار ہیں کہ چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ صحابہ کے سہارے اللہ کے نبی چل رہے ہیں، لیکن ہو جا رہا تو یہی پوچھ رہے نماز ہو رہی کیا، ہو جا رہا تو یہی بول رہے ہیں مسجد لے کر کے چلو، میں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھوں گا۔ یہ تھے ہمارے نبی اور ہم اس نبی کی امتی جو نماز کے معاملے میں کتنے غفلت کے شکار ہے۔ ظہر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی جاتے ہیں، صحابہ کو پتہ چلتا ہے
کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، ابو بکر صدیق مصلی سے نیچے ہٹنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی اشارہ کرتے ہیں نہیں ابو بکر اپنے جگہ پہ رہو، صحابہ سے کہا بغل مجھے بٹھا دو، اللہ کے نبی بغل میں بٹھا دیے گئے، اور وہیں پہ اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز ادا کی، اور ظہر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ کمپلیٹ کیا، اور ابو بکر صدیق لوگوں کو تکبیر کی آواز زور سے پہنچا رہے تھے۔ اس طرح سے گزر جاتا ہے سنیچر کا دن، اتوار کا دن آتا ہے، بالکل انتقال سے ایک دن پہلے اتوار کا دن آتا ہے۔ اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا حکم یہ دیتے ہیں کہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو آزاد کر دیا جائے، سارے گناہ کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھا گیا، 7 دینار اللہ کے نبی کے گھر میں تھے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء تھے وہ، دنیا کا ایک معمولی پنڈت آج مرتا ہے نا تو اس کے گھر کے خزانوں کو جب دیکھا جاتا تو آدمی چونک جاتا ہے۔ ایک معمولی پنڈت، ان کو ذرا اچھا جگہ مل جائے سب سے پہلے اپنے گھر مکان پورے خاندان کو سیٹل کر کے مرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ اللہ نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ بولے تو بات یہ بتا تو آپ کے لیے سونا بنا کر کے رکھ دیں۔ اللہ کے نبی کی مجبوری نہیں تھی کہ اللہ کے نبی میں وہ ساری چیزیں ملی نہیں تھی، سب ملا تھا، ساری چیزوں کا آپشن تھا، بائی چوائس اللہ کے نبی نے زندگی کو چنا تھا۔ اور زندگی کیسی، اللہ اکبر، دنیا سے جا رہے ہیں، ایک دن پہلے کی بات ہے، اور حالت یہ ہے صرف گھر کے اندر، اللہ کے نبی کے گھر کے اندر صرف 7 دینار اللہ کے نبی کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ آخری دن ہے، حضرت عائشہ گھر میں چراغ جلانا چاہ رہی ہے، لیکن چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ پڑوسن سے جا کر کے آئل لے کر کے آتی، اس کے بعد نبی کے گھر میں چراغ جلتا۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ کے نبی کی زندگی تھی۔ دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہمیں ملا ہے، بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا آخری دن چل رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے گھر میں جلانے کے لیے، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل موجود نہیں ہے، وہ تیل بھی بغل سے ادھار لیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا گھر تھا، یہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی، یہ تھی آخری حالت جب اللہ کے نبی دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ اتوار کا دن گزرتا ہے، اس کے بعد 12 ربیع الاول مانگتے ہیں، 12 ربیع الاول منڈے سوموار کا دن آتا ہے۔ فجر کی نماز ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو طبیعت میں تھوڑا سا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اب میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد پردہ کو تھوڑا سا ہٹاتے ہیں، اور ہٹا کر کے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صحابہ نماز پڑھ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں۔ اطمینان ملا، ایک سکون ملا کہ جس چیز کی تربیت میں نے زندگی میں کیا، آج میرے صحابہ اس تربیت پہ عمل کر رہے ہیں، اور نماز میں سارے صحابہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ چیز دیکھ کر کے سکون ملا کہ میری تربیت اور میرا محنت کام آ گیا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی کا جب پردہ اٹھا اور جب احساس ہوا کہ اللہ کے نبی جھانک رہے، دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں زندگی میں ایسا پہلی بار محسوس ہوا کہ اپنے نماز کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ کے نبی آئے ہیں اور نبی کا پردہ ہلا ہے۔ کہتے ہیں یہ چیز دیکھ کر کے، احساس کر کے اتنی خوشی ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ ہماری نمازیں خراب ہو جائیں گی، اتنی خوشی ہمیں دل سے محسوس ہوئی کہ اللہ کے نبی آئے ہیں۔ اتنا ہوتا، اس کے بعد پردہ بند کر دیا اللہ نے۔ اپنی زندگی کا آخری دیدار صحابہ کرام پر اللہ کے نبی نے ہی کیا۔ اس کے بعد دوبارہ صحابہ کو دیکھنے کا موقع اللہ کے نبی کو نہیں ملا، اور یہ آخری احساس صحابہ کو تھا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ صحابہ کو یہ احساس دیکھنے کو نہیں ملا۔ فجر کی نماز ختم ہوئی، چاشت کا ٹائم ہوا، اشراق کا ٹائم۔ اللہ کے نبی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد حضرت فاطمہ کے کان میں اللہ کے نبی آ کر کے کچھ بولتے، حضرت فاطمہ رونے لگتی۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی کچھ بولتے، حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہے۔ حضرت عائشہ بعد میں پوچھتی کہ کیا اللہ کے نبی نے کہا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ کہا کہ فاطمہ شاید یہ جو بیماری ہے نا، اس کے بعد میں دوبارہ مجھے شاید زندگی نہیں ملے، کہ میری زندگی یہیں سے ختم ہے۔ تو سن کر کے حضرت فاطمہ رونے لگے۔ بہت اسٹرانگ کنیکشن تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیٹی فاطمہ سے۔ وہ بیٹی تھی جب گھر کے اندر آتی تھی تو اللہ کے نبی اپنے جگہ سے اٹھ کر کے اپنے بیٹی کو گلے لگایا کرتے تھے۔ تھوڑی تھوڑی کچھ باتیں ہوتی تھی، دوڑ کر کے اللہ کے نبی اپنے بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے تھے۔ حضرت علی نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تھا تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، میری بیٹی کی موجودگی میں تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے، تم کو اگر دوسری شادی کرنا کرو، لیکن میری بیٹی کو پہلے روک سکتا۔ اتنا محبت،
کہ میری بیٹی کو تکلیف ہو جائے گی، اللہ کے نبی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اسٹرانگ کنیکشن، اللہ کے نبی کان میں بول رہے ہیں کہ بیٹی شاید میرا یہ آخری دن ہے، اب اس کے بعد میری زندگی شاید ختم ہے۔ اس کو سننے کے بعد فاطمہ رونے لگی، کنٹرول نہیں کر پائی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے، دوسرے کان میں اللہ کے نبی نے کہا گھبرانا نہیں، سب سے پہلے اہل بیت میں سے میرے جو گھر والے ہیں ان میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤ۔ حضرت فاطمہ کو یہ سن کر کے خوشی محسوس ہوئی، اور بعض روایتوں کے الفاظ ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جنتی عورتوں کے سردار بنو گی فاطمہ۔ یہ سن کر کے حضرت فاطمہ خوش ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی کی تکلیف کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت تکلیف اللہ کے نبی کو تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے میرے ابو جان کی تکلیف، اپنے آنکھوں سے اپنے ابو کی تکلیف کو دیکھتے ہیں، اور تکلیف کو دیکھنے کے بعد وہ نبی کی بیٹی تھی، وہ ہمت پاگڑی کی پیکر تھی، صبر کی مثال تھی وہ، لیکن اپنے ابو کی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائی، اور اس کے بعد زبان سے بھاگ کر بابا، ہائے میرے ابو کتنا پریشان ہے، ہائے میرے ابو کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہائے میرے ابو کی تکلیف کتنی بڑھ گئی ہے۔ یہ زبان مجھ سے نکلا۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹی شاید اس کے بعد تمہارے ابو کو آرام آ جائے گا، اور شاید یہ جو تکلیف ہے آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تمہارے ابو کو تکلیف ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے دونوں نواسے حسن حسین کو اللہ کے نبی نے بلایا، دونوں کو گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد اللہ کے نبی نے وصیت کیا کہ دونوں میرے نواسے نہیں بیٹے ہیں، ان کا خیال رکھ۔ بہت چاہتے تھے اللہ کے نبی، خطبہ ہوتا تھا منبر سے اتر کر کے اللہ کے نبی گود لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ یہ دنیا میں میرے تو پھول ہے، اللہ میں اسے محبت کرتا ہوں، اللہ دنیا والوں کے دلوں میں میری نواسوں کی محبت ڈال دینا۔ اللہ کے نبی اپنے نواسے سے گلے لگتے ہیں حسن حسین سے، اور اس کے بعد وصیت کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ میرے نواسے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اپنی بیویوں سے اللہ کے نبی ساری بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور اپنی بیویوں سے اللہ کے نبی بولتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں، بہت ساری باتیں اپنی بیویوں کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خیر کا راستہ کبھی مت چھوڑ۔ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ اب میری تکلیف بہت بڑھ رہی ہے، وہ جو زہریلا کھانا میں نے کھا لیا تھا نا خیبر کے موقع پر، ایسا لگتا ہے کہ میرا سر اب پھٹ جائے گا، اتنی تکلیف اور اتنا درد پڑ گیا ہے سر کے اندر۔ عائشہ ایسا لگتا ہے کہ میرا پورا سر میرا سر جائے گا، ایسا مجھ کو محسوس ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے اس زہریلے کھانے کی وجہ سے۔ وہ زہریلا کھانا اور لقمہ جو میں نے چکھ لیا تھا اس کا اثر اب دکھنا شروع ہو گیا ہے، میری بیماری بڑھ گئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے لیے بڑا مقام تھا کہ اللہ کے نبی اپنے آخری ایام کو میرے کمرے میں گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا سر حضرت عائشہ کے سینے اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گردن کے درمیان اللہ کے نبی کا سر رکھا ہوا تھا۔ اسی درمیان حضرت عائشہ کے بھائی عبدالرحمن آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا۔ اللہ کے نبی مسواک کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں، ابھی اتنا کمزور ہو گئے کہ اللہ کے نبی بول بھی نہیں پا رہے۔ رہتے عائشہ پوچھتے اللہ کے نبی چاہیے کیا وہ آپ کو، مسواک چاہیے کیا؟ اللہ کے نبی اس طرح جھکاتے ہیں کہ ہاں اب اتنی بیماری بڑھ گئی، بول بھی نہیں پا رہے، زبان سے آواز بھی نہیں نکل رہی، صرف اشارہ کرتے ہاں وہ مسواک چاہیے۔ اللہ کے نبی کو مسواک دیا گیا، مسواک لینے کے بعد اپنے منہ میں اللہ کے نبی نے ڈالا، لیکن کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی اس کو نرم بھی نہیں کر پا رہے، چبانا چاہ رہے نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتے اللہ کے نبی ہم نرم کر کے دے دیں کیا آپ کو؟ اللہ کے نبی اشارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے دے دو۔ حضرت عائشہ اپنے منہ میں ڈالتی ہے، مسواک کو نرم کرتی ہے، اور نرم کرنے کے بعد اللہ کے نبی کو دیتی ہے۔ اللہ کے نبی مسواک کرتے ہیں، اور مسواک کرنے کے بعد اپنے منہ کو کلین اور صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے انگلی کو اٹھاتے ہیں، چھن کی طرف اپنے نگاہوں کو اٹھاتے ہیں اور کچھ بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے فوراً میں نے کان لگائے کہ کیا بول رہے ہیں، تو اللہ کے نبی بول رہے تھے اللہ تعالیٰ مجھے نبیوں کے ساتھ اٹھانا، اللہ مجھے شہیدوں کے ساتھ اٹھانا، اللہ مجھے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے اوپر رحم فرما۔ امام الانبیاء ہے، زندگی کیسی ہے انسان پڑھ لے تو کام جائے کہ اللہ کے نبی بول رہے ہیں اللہ مجھے معاف کرنا، میرے اوپر رحم فرمانا، اللہ تعالیٰ مجھے نبیوں کے ساتھ اٹھانا۔ اتنا پریشان ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ تکلیف اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی گھبرا کر کے اپنے اوپر چادر کو ڈال رہے ہیں، اور جب ایسا لگتا ہے کہ تب بھول جائے گا چادر کو ہٹا رہے ہیں۔ بغل میں پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے،
اس میں اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ ایسے مل رہے ہیں اور اس کے بعد بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ اللہ کی قسم موت کی بہت تکلیف ہوتی ہے، موت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بعض روایتوں کے الفاظ ہے اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت، اللہ تعالیٰ موت کی سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے دے، میں محمد رسول اللہ موت کی سختی کو برداشت کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی کے تکلیف کو دیکھا ہے کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کی تکلیف میں مجھے تعجب نہیں ہوتا۔ بھائی امام الانبیاء ہیں، ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے موت کے وقت، نارمل انسانوں کو جتنا تکلیف ہوتا ہے کہ ایسا بلکہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پریشان ہے، اتنا پریشان ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سکرات الموت، موت کی سختی اب برداشت نہیں ہو رہی ہے، اللہ طاقت دے دے موت کی سختی کو برداشت کرنے کا۔ زبان آسمان کی طرف سر اٹھا ہوا ہے، انگلی آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان پہ کلمات جاری ہے، پھر رفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے اپنے پاس بلا دے، رفیق اعلیٰ کے پاس جملہ دہراتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی نیچے گرتا ہے، سر لڑک جاتا ہے۔ حضرت عائشہ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ اب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ 12 ربیع الاول کی وہ تاریخ تھی، 63 سال کی عمر اللہ کے نبی کا تھا۔ 4 کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، اور انتقال کی خبر جب مدینے کے اندر پہنچی ہے، الفاظ ہیں میرے پاس کہ مدینے میں ماحول کیسا بنا تھا۔ وہ 12 ربیع الاول جس کو لوگ خوشی کے طور پر مناتے ہیں، جب مدینے کے اندر یہ خبر پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کا چند گھٹا بھیڑ آتی ہے، صحابہ کرام ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں پہ کوئی چڑیا بیٹھا ہوا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، پورے مسجد نبوی سے سسکنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ چہرہ جن کو دیکھ کر کے صحابہ کو قرار آتا تھا، وہ چہرہ جن کو دیکھ کر کے زندگی میں سکون ملتا تھا، وہ چہرہ دنیا کے سارے غم جن کو دیکھ کر کے ان کا ہلکا ہو جایا کرتا تھا۔ دنیا کا سب سے چہتا انسان جس کو اپنی دل سے، اپنی جان سے، اپنی دولت سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ جن سے لوگ محبت کرتے تھے، وہ محبوب چہرہ آج رخصت ہوا ہے، وہ محبوب نبی کا آج انتقال ہوا ہے، وہ محبوب شخصیت کی آج جدائی ہے جن کو لوگ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ مسجد نبوی سے سسکنے کی آواز آتی ہے، عمر فاروق کو پتا چلتا ہے معاملہ ایسا ہو گیا ہے، حضرت عمر فاروق انصاف میں چلے جاتے ہیں، سیدھا انکار کرتے ہیں کہ نہیں میرے محبوب کا انتقال نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہو سکتا۔ جو بولے گا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی گئے ہیں اللہ کے پاس، اللہ کے نبی آئیں گے اور ان جو منافقین ہیں جو بول رہے ہیں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، ان سب کی گردنیں آ کر کے اللہ کے نبی کاٹیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے فرض میں حضرت عمر کو یقین نہیں تھا، یہ خبر، یہ بات اتنی بڑی تھی کہ عمر جیسے بہادر چلے آدمی کو بھی ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا بہت بھاری لگ رہا تھا۔ یہ کہنا اور ذہن میں یہ بٹھانا کہ وہ شخصیت ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، یہ ماننا اور اس کو ذہن میں بٹھانا یہ بہت بھاری لگ رہا تھا۔ سیدھا سیدھا انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے، کوئی نہیں بولے گا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا زیادہ اپنے ہوش کو حضرت عمر کو دیتے ہیں۔ کون شخصیت ہے؟ وہ عمر ہے جن کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگتا تھا، وہ عمر ہے جن کے ڈر اور روح کا یہ عالم تھا، مکہ میں بچہ بھی رو رہا تھا تو مائیں کہتی تھی چپ ہو جا، عمر آ جائیں گے۔ یہ ہمت، یہ بات، لیکن اللہ کے نبی کی خبر، انتقال کی خبر جب پہنچتی ہے خود میں کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، مسجد نبوی میں اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ یہ دھومی باتیں ہیں۔ اور اگر صدیق تھوڑی سے دوری کرتے ان کو خبر پہنچتی ہے کہ ان کے سب سے قریبی دوست ساتھی اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، بھاگے آتے ہیں، ایک کمرے کے اندر اللہ کے نبی کو رکھ دیا گیا ہے، چادر ڈھک دی گئی ہے، ابوبکر صدیق آتے ہیں، چادر چہرے سے ہٹاتے ہیں، اللہ کے نبی کو گود لا دیتے ہیں اور روزہ دینے کے بعد جملہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو موت میرے نبی کو لکھا تھا وہ موت آ چکی ہے، اب وہ موت دوبارہ نہیں آئے گی، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ چہرے کو برابر کرتے ہیں، کپڑا ڈھکتے ہیں، سیدھا مسجد نبوی پہنچتے ہیں، حضرت عمر کا خطبہ چل رہا ہوتا ہے، حضرت عمر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ جو بولے گا ایسا انسان منافق ہے۔ اللہ کے نبی آ کر
کر دور سے بچا لیں گے. بغل میں حضرت ابو بکر جا کے سمجھاتے ہیں کہ عمر بات یہی حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن عمر ماننے کو تیار نہیں ہے. عمر اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا ہے. بغل میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد وہ تاریخی جملہ کہتے ہیں, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگوں, تم میں سے جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا, محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے. اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ تعالیٰ ابھی بھی زندہ ہے. اور اس کے بعد وما محمد الا رسول, محمد صرف اللہ کے ایک رسول ہے. اور جس طرح سارے نبی دنیا سے چلے گئے, ویسے محمد رسول اللہ بھی دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر کی زبان پہ جب یہ آیتیں پڑھی جا رہی تھی, یہ آیتیں بہت پہلے نازل ہوئی تھی, لیکن محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ یہ آیت اللہ نے ابھی ابھی قرآن کے اندر نازل کیا ہے. حضرت عمر جب اس آیت کو سنتے ہیں, یہ اس آیت کو سننے کے بعد ان کو یقین ہوتا ہے کہ بات تو صحیح ہے, اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے. صحیح بخاری یہ الفاظ ہیں, حضرت عمر کھڑے ہیں, یہ یقین جب ان کے دل میں بیٹھتا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, حضرت عمر بے ہوش ہو کر گر جاتے. اتنے بہادر, اتنے ہمت والے صحابی, جب ان کو یقین ہوتا ہے اور دل میں جب بیٹھتا ہے کہ میرے محبوب کا بھی انتقال ہو گیا ہے, اللہ کے نبی کا انتقال, عمر جیسے صحابی کے ہوش ہو کر کے گر گئے. اور پورے سارے صحابہ کی زبان پہ یہ الفاظ, وما محمد الا رسول, محمد صرف ایک رسول ہے. اس سے پہلے جتنے رسول آئے تھے سب کو جانا پڑا تھا, محمد رسول اللہ بھی چلے گئے. حضرت فاطمہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ آئے میرے ابو جان, آئے میرے والد محترم, آئے جبرائیل امین, میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے. میں اپنے ابو کی موت کی خبر جبرائیل امین تمہیں میں لے رہا ہوں. اللہ کے نبی کا یہ غم کا ایسا ماحول بنا. حضرت انس کا جملہ کہ اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا, ایسا لگتا تھا پورے مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا. روشنی ہونے کے بعد بھی, دن ہونے کے بعد بھی, ساری لائٹیں ہونے کے بعد بھی ایسا لگتا تھا کہ اندھیرا ہے پورے مدینے کے. حضرت بلال حبشی ہمت نہیں کر پاتے تھے اذان دینے کی. جب اذان دیتے تھے بولتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے. لیکن اب جب اذان کی بات آئی اور جب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو اب دیکھ نہیں پائیں گے, ان کو احساس یہ احساس ان کو تڑپا رہا ہے اور اذان دے نہیں پا رہے. مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے بہت دنوں تک حضرت بلال معجم رسول جو ہے ہر محمد کے لفظ پر نبی کا چہرہ دیکھتے تھے. اب ہمت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ جملہ میں کیسے کہوں گا, اور اس جملہ کو کہنے کے بعد جب نبی کے چہرے کو میں ڈھونڈوں گا وہ چہرہ نہیں دکھے گا, کیا حالت ہو گئی ہے. بلال بہت دنوں تک اذان نہیں دے. ایسا ماحول تھا, سارے صحابہ کرام بالکل سناٹے میں ڈوب گئے. یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے جس دن بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اس دن غم کا یہ عالم ہے, پورے مدینے کے اندر غم کا, ماتم کا پورا ایک سما بنا ہوا ہے. مسجد نبوی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کی آنکھوں سے جھرجھر آنسو گر رہے ہیں. یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جس دن نبی کے گھر کا یہ ماحول ہے. حضرت فاطمہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے اور اب ان کے انتقال کا صدمہ ایسا لگا کہ 6 مہینے کے بعد فاطمہ کا انتقال ہو گیا. یہ ماحول تھا اس وقت اللہ کے نبی کے گھر کا, نبی کے بیویوں کا, نبی کے نواسوں کا, نبی کے گھرانے کا, اور پورے مدینہ کا یہ ماحول تھا. پورے مدینہ کے اندر غم کا ماحول چھایا ہوا ہے. سارے لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں, سارے لوگ رو رہے ہیں, سارے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ہے. یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جس دن اللہ کے نبی کے گھر کا اور مدینہ کا جو ماحول ہے. آج ہم ہیں, یہ تاریخ جب آتی ہے ہمارے گھروں میں لائٹیں جلنے لگتی ہے, ہمارے گھروں میں نعت بجنے لگتے ہیں, ہمارے گھروں میں طرح طرح سے پکوان پکنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ نبی سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, وہ تو نبی سے محبت کرنے والے. 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, پورے صحابہ کرام غم میں ڈوب گئے اور اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ایک ہم ہیں نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, اس دن خوب انجوائے کرتے ہیں اور خوب خوشیاں اس دن مناتے ہیں. یہ مناسب ہے کیا ہمارے لیے؟ یہ زیب دیتا ہے کیا ہمارے لیے؟ کیا یہی محبت کا طریقہ ہے؟ ہم سب نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے عقیدت ہمارا مسئلہ یہ ہے اپنے دل سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ جب تک نبی سے محبت نہیں کریں گے آپ مومن نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور بیٹوں اعلان کرتے ہیں کہ اپنے جان, اپنے دل اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے. لیکن کیا نبی کی محبت میں یہی انداز ہونا چاہیے؟
کیا نبی کی محبت کا یہی مطلب ہے کہ سال پہ ایک بار ہری ٹھنڈی اپنے گھروں کے اندر لگا لو، سال پہ ایک مرتبہ سرکار کی آمد پہ نعرے لگا لو، سال میں ایک مرتبہ مٹھائیاں بانٹ لو، اور اس بار پورے سال بھر خوب خوب گناہوں پہ کام کرو اور نبی کی سنت کی تجزیہ اڑاؤ، نبی کی سنت کو توڑو؟ کیا محبت کا یہ طریقہ ہے؟ آج 12 ربیع الاول کو لے کر کے حبہ ایسا بنایا گیا، ماحول ایسا بنایا گیا کہ پوری مسلم کمیونٹی کو دو گروپ میں بانٹ دیا گیا۔ جو میلاد مناتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے، جو میلاد نہیں مناتا اس کو نبی سے محبت ہے۔ کیا یہ جو طریقہ، یہ جو ہم نے تقسیم کیا ہے مسلمانوں کے درمیان، کہ یہ تقسیم ہمارا درست ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ اللہ کے نبی صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں میلاد نہیں منایا، آپ کیا بولیں گے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھا؟ وہ صحابہ کو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، کیا بولیں گے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں؟ ہم لوگ کالے دین والے گناہگار لوگ آج صحابہ سے زیادہ آگے بڑھ گئے، صحابہ سے زیادہ ہمارے اندر دین پر چلنے کی طرف ہے کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے اور خلاصہ کے طور پر اس بات کو آپ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کیسے کیا جائے گا؟ یہ طریقہ ہمیں نبی سے سیکھنا پڑے گا اور صحابہ سے سیکھنا پڑے گا۔ صحابہ نبی سے محبت کر کے ویسے دکھائے ہیں، ہم کو ویسے محبت کرنا پڑے گا۔ محبت کا طریقہ، محبت کا انداز ہم اپنی طرف سے چوز نہیں کر سکتے، لہذا یہ جو منایا جاتا ہے یہ پورا کا پورا خرافات ہے، بدعت ہے، شیعوں کی بدعت ہے، نصرانیوں کی نقالی ہے، یہ یہودیوں کا کلچر تو ہو سکتا ہے، برڈے منانا ایک کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کی چیز نہیں ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے، اپنے دلوں کے اندر بٹھائیے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، اپنے دل کے اندر بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔